السلام علیکم، وعلیکم اور السلام۔ مفتی صاحب کو بھی سلام عرض پیش وعلیکم کرتا السلام۔ جی جی فرمائیے۔ ہوں۔ میرے 3 مختصر سوال ہیں آپ سے کہ یہ باڈی آرگن جو ڈونیٹ کرتے ہیں، یہاں پر سنا ہوگا آپ نے، تو یہ پتہ کرنا تھا شریعت کی روشنی میں یہ جائز ہے یا نہیں۔ جی جی اور دوسرا، بچوں کے نام ہم ملائکہ یا فرشتوں کے نام پہ رکھ سکتے ہیں؟ اور تیسرا سوال کہ نماز کی پابندی کے لیے کچھ دعا ہے تو ضرور بتائیے گا۔ جی جی بہت بہت شکریہ حضرت، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ سوال ہے کہ یہاں تو ہر ڈرائیور لائسنس پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی موت ایکسیڈنٹ میں واقع ہے تو کیا آپ کے جو اجزاء ہیں، جو مین آرگنز ہیں، وہ ڈونیٹ کسی کو کر دیے جائیں یا کسی کو دے دیے جائیں؟ جی، اس مسئلے پہ پہلے گفتگو ہو چکی ہے کسی پروگرام میں، تو اس میں نے عرض کیا تھا کہ علماء عصر نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ ایسے باڈی آرگنز جس کے بغیر جو کسی کی زندگی باقی نہیں رہ سکتی، مثلا گردے ہیں، اس کے بغیر رہنا ممکن نہیں ہے، تو ایسے باڈی آرگنز اگر کوئی وقف کرتا ہے اور ڈونیٹ کر دیتا ہے اور اس کو کوئی دوسرا شخص فائدہ اٹھاتا ہے اپنی زندگی کے لیے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن بیچنا، خرید و فروخت اس کی جائز نہیں ہے۔ ممانعت خرید و فروخت کی ہے، لیکن ڈونیٹ اگر کر دیا اور کسی دوسرے کی زندگی بچ گئی، ہلاکت سے بچ گیا، تو اس کی علماء عصر نے، علماء عرب و عجم نے اس کی آج کے دور میں اجازت دی ہے۔ اور دوسرا جو سوال ہے، انہوں نے پوچھا تھا کہ بچوں کے نام ملائکہ کے۔ بچوں کے نام ملائکہ پر، تو اس میں یہ ہے کہ انبیاء کے نام پہ نام رکھیں تو بہتر ہے، ملائکہ کے نام پہ نام رکھیں مذائقہ نہیں ہے۔ ہاں، البتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے ذوالقرنین کہہ کے کسی کو پکارا، تو آپ نے فرمایا کہ کیا ہو گیا تمہیں کہ تم لوگ فرشتوں کے نام پہ نام رکھنے لگے ہو؟ کیا انبیاء کے نام تمہارے لیے کافی نہیں ہیں کہ تم انبیاء کے نام پہ نام رکھو؟ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں فرمایا کہ تم لوگ اچھے نام رکھا کرو، انبیاء کے ناموں پہ نام رکھا کرو، اس لیے کہ کل روز قیامت میں تمہیں اپنے نام اور تمہارے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کے نام پہ رکھنا زیادہ بہتر ہے، اگرچہ فرشتوں کے نام پہ رکھنے میں مذائقہ نہیں ہے، لیکن نہ رکھنا اچھا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ نماز کی پابندی کے لیے یا حی یا قیوم جب بھی یاد آئے اس کا ورد رکھیں، اور رات سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ پڑھ کے پورے بدن پہ دم کر لیا کریں۔ انشاءاللہ نماز کی پابندی کی طرف دل مائل ہو جائے گا اور اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ۔